اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جویری آگے آ جائیے۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان عشق کے ٹرانسمیشن۔ آج ہمارے ساتھ یہ بہن موجود ہے جن کا نام ہے شہزادی کے ساتھ ان کے ہسبینڈ جن کا نام ہے سلیم۔ ان کی شادی کو 7 سال ہو گئے بقول سلیم بھائی کے۔ ڈاکٹر راہیل بھی یہاں آ چکی ہیں، ڈاکٹر فرح بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی، اور وقار زکا بھی تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وقار بھائی، اگر آپ گھر میں کوئی دیکھ رہا ہے تو ذرا فون آن کر لیجئے اور جلدی سے پہنچ جائیے، یا شاید غالباً آپ راستے میں ہی ہوں گے۔ شہزادی کہتی ہے چونکہ اس کا دماغی توازن درست نہیں رہا کچھ عرصے میں، تو اس کے ذہن میں ہے کہ میری شادی کو 3 سال ہوئے ہیں، لیکن جبکہ بقول سلیم بھائی کے 7 سال ہو چکے ہیں۔ 7 سال پہلے جب نکاح ہوا تھا اور نکاح کر کے اب ان کو گھر لائے تھے تو آپ کو ان کی جو طبیعت ہے، جو کیفیت ہے، جو حالت تھی، اس کا علم نہیں تھا۔ آپ کی بہن کو تھا، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کیا تھا، دلہن بنا کے آپ کے گھر لے کر آئی تھیں۔ اچھا، جب ان کا نکاح ہوا تھا تو ان کے گھر والے شامل تھے اس وقت؟ ان کا میک اپ جو ہے میری سسٹر نے کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، کروایا تھا، لیکن وہ جب آپ کے گھر رخصت ہو کر آئیں تو ان کے گھر والوں نے پیار اور محبت کے ساتھ رخصت کیا تھا؟ بالکل جی جی۔ اور ان لوگوں نے ذرا سا بھی الہام نہیں ہونے دیا کہ کوئی پرابلم ہے یا کوئی اب نارملٹی ہے؟ سب شامل تھے، گھر والے، باپ بھائی سب شامل تھے؟ ان کے والد صاحب تھے اور ان کے بھائی تھے اور ان کی چاچی واچی بھی تھیں۔ انہوں نے کسی نے اس بات کا نہیں بتایا کہ اس کا ذہنی توازن خراب ہے، بولنے کہ بالکل صحیح ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا جیسا نام سلیم شہزادہ ہے ویسے آپ کو شہزادی مل رہی ہیں۔ تو مل رہا جی، یہ سب کچھ اللہ دینے والا ہے اور اللہ ہی کرم کرنے والا ہے، اور اللہ کرے ہماری جوڑی اللہ خوش یعنی کہ خوش طریقے سے نبھا دے۔ آمین۔ تو یہ بات سوچ کے جو ہے ان کو یہ بات میں نے کہی تھی، تو اس کے بعد سے جو ہے نکاح ہونے کے بعد سے ان کے والد صاحب نے کبھی پلٹ کے رابطہ نہیں کیا۔ اچھا، 7 سال پہلے جب نکاح ہوا جب اس کے بعد سے 7 سال گزر گئے، انہوں نے رابطہ نہیں کیا؟ جی نہیں۔ کیا سگی اولاد ہے ان کی؟ میں نے تو ان سے اس بات پہ ایک دفعہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے بھی یا نہیں، تو انہوں نے بولا اس بات کو چھوڑ دو۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے جب انہوں نے آگ لگائی تھی، تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، تو جب بھی میں نے ان سے ایک بات کی، مل رہا ہے یہ آپ کی بیٹی جو ہے مر چکی ہے اور آپ جنازہ نماز میں شرکت فرمائیں گے یا نہیں، تو بولنے مر جانے تو میں ان کے سامنے لاؤڈ اسپیکر کھول کے سنائی تھی آواز۔ ڈاکٹر صاحبہ کو بلا لیں، ڈاکٹر میرا ڈاکٹر فرح کو بلائیے۔ ان کے سامنے میں لاؤڈ اسپیکر کھول کے سنائی تھی، اور میری بیگم اپنے باپ کی آواز پہچانتی ہیں، تو انہوں نے بولنے لگے، خود یہ رونے لگ گئی چیخ چیخ کے، میں اللہ چھوڑو یار اب جو ہو گیا سو گیا، بولنے کے مرتی ہے تو مر جانے دو، میں دکان پہ بیٹھا ہوں اپنے بھتیجے کی ناصر مرچوں والے کی، میں نہیں آ سکتا۔ مرتی ہے تو مر جائے گی، حالت خراب جب تھی؟ جی، ابھی کی بات ہے۔ ابھی کب کی حالت خراب تھی؟ تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا اس بات کو۔ اچھا، جب انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی؟ جی، جب آگ کیسے لگا لی تھی انہوں نے اپنے آپ کو؟ یہ اصل میں کچن میں گئی تھی، تو 2-3 دن سے مجھے کہہ رہی تھی مجھے والد صاحب سے ملنا ہے، ملا یا وہ نہیں ملنا چاہ رہے تو آپ کیوں جد بحث کر رہی ہیں؟ اللہ بیچاری۔ اور پھر ان کے پیٹ میں بیٹی بھی تھی، تو ملا یار ایسا کچھ نہیں کرو جس سے کوئی پرابلم ہو جائے آپ کو۔ ہاں، تو میں نے کہا ایسی کوئی پرابلم نہیں کرو جس سے کوئی پرابلم ہو جائے۔ بولنے کہ نہیں، میرے کو تو جو ہے میرے والدہ مر چکی ہیں اور میرے کو جب سے ہوش آتے آ رہا ہے تو میرے کو اپنے جیسے آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی لگتی ہے، ایسے میرے بھی دل میں وہ جاگ رہی ہے امنگ کہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے باپ سے ملوں خاص طور پہ۔ اچھا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے بھائیوں سے؟ مجھے بولا انہوں نے کہ آپ کو جیسے اپنے آپ کو بہن بھائیوں سے آپ کو لگتی ہے محبت ہے، مجھے بھی ایسے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے باپ سے پیار ہے۔ آپ اپنی ماں کو چھوڑ سکتے ہو؟ میری الحمدللہ والدہ ہیں زندہ، تو کہنے لگے کہ آپ اپنی والدہ کو چھوڑ سکتے ہو؟ ملا جی نہیں، تو بولنے کہ میں اپنے باپ کو کیسے چھوڑوں؟ میں منع نہیں کر رہا آپ کو ملنے کے لیے، آپ ملو، آپ کے والد صاحب سے بات کراتا ہوں۔ آپ کی طرف سے کوئی قید نہیں ہے کہ تم نہیں جا سکتی یا انہوں نے ملنا ہے تو آ کر ہی ملیں، ایسے کوئی قید نہیں ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، میری طرف سے فل اجازت ہے۔ اور آپ پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی اس وقت تو انہوں نے دوپٹہ جلایا اپنا پہلے؟ کیا دوپٹہ ان کا جل چکا تھا، انہوں نے سوئی گیس کے اوپر اسے ڈالا، مائک قریب کریے گا، جیسے انہوں نے سوئی گیس کے پاس دوپٹہ اپنا کیا چولہے کی سائڈ پہ، تو میں کمرے کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے جب دیکھا ان کو جلاتے ہوئے تو میں ایک دم بھاگا۔ میرے سے پہلے میری بہن بیٹھی ہوئی تھی، وہ انہوں نے جا کے اس کا دوپٹہ اتار کے پھینکا اور بولنے لگی تم کیوں ایسی حرکت کر رہی ہو؟ بولنے لگی تم بھی تو آتی ہو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، میرا دل چاہتا ہے میرے والد صاحب مجھے آ کے لے کے جائیں اور اپنی بیٹی بنا کے تھوڑا سا مجھے پیار دیں۔ کتنے بہن بھائی ہیں شہزادی کے؟ یہ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی ہیں ان کے۔ 3 بہنیں ہیں اور 2 بھائی؟ وہاں سے 2 بھائی ہیں 3 بہنیں۔ 2 بھائی اور 3 بہنیں۔ کون سے نمبر پر ہو شہزادی؟ حیدرآباد میں رہتے ہیں 2 بھائی۔ 2 بھائی حیدرآباد میں رہتے ہیں۔ یہ اصل میں جو آپ کی بات کاٹ کے ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ ہیں اپنے ان کا ایک بڑا بھائی ہے، اس کے بعد ایک ان کی چھوٹی بہن ہے 3 نمبر پہ، اور ان سے چھوٹی بہن کے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں، ایک 7 سال کا، ایک میرے خیال سے 10 سال کا۔ ان سے پہلے شادی ان کی گئی ہے کیونکہ ان کی ذہنی توازن کی وجہ سے ان کو لے نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ان کے سے چھوٹے والے بھائی کی ابھی شادی ہوئی ہے حیدرآباد میں، وہ بھی کسی کے پاس۔ شادی میں اپنے بھائی کی جا سکی؟
نہیں جا سکی, انہوں نے بلایا ہی نہیں, بلاتے بلایا تو ہی جاتے نا. اللہ. ان کو بہت احساس ہوا, بہت روئی, بہت پیٹی. ملا جب آپ کا بھائی آپ کو نہیں سمجھ رہا تو آپ کیوں دکھ کر رہی ہو. ان کو میری بہن نے بولا کہ میں آپ کی پوری بہن ہوں. فیملی میں سے کوئی رابطے میں رہتا ہی نہیں ہے. جی نہیں, ان کا بھائی میت پہ آیا تھا ان کی بیٹی کی, وہی بہت ہی سب لوگوں نے ذلیل کیا ان کو کہ یار ایسی کیا وجہ ہے جو آپ نہیں جا رہے, آپ کی بہن ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ آئے تھے ذلیل ہو کے تھوڑے سے کہ چلو ہم جا جب کے دیکھ لیں. بیٹی کا وہ ہوا, بیٹی جی. کے پیدائش کے بعد اس کا انتقال ہوا. پیدا ہوتے یعنی کہ وہ پیٹ میں یعنی کہ 88 تھی, مر چکی تھی. اللہ. تو پرابلم یہ تھی ساری. تو پھر ایک بھائی ملنے آیا تھا. ایک بھائی ملنے آیا تھا, وہی بڑی بڑا والا محنت چھوٹا والا؟ چھوٹا والا. بڑا والا تو رابطہ ہی نہیں کرتا, وہ تو ہمیشہ اپنا دکھ سناتا رہتا ہے جب بھی دیکھو. یعنی کہ مجھے نہیں پتا, لیکن کیوں مجھے آپ کی خالی بات سن کے ہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے اپنا بوجھ ہوتا ہے نا, اپنا بوجھ ایسے اتار دیا ہو. اس طرح مجھے لگا ہے کہ ان کے اوپر ایک, یہ آپ بھی کہہ رہی ہیں اور یہ میری چھوٹی ایک سسٹر ہیں, وہ بھی یہ بات کہتی ہیں ان کو کہ بھابھی تم کو بوجھ سمجھ کے انہوں نے دھتکار دیا ہے. اور ہو اب سکتا ہے ہم تمہاری, غلط ہوں میں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, اللہ جانتا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا واقعات ہوئے, کیا حقیقت ہے, کیا تصویر کا دوسرا رخ ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیا حال؟ فیری ٹھیک ٹھاک. فیری سنا شہزادی کے بارے میں؟ جی کافی ڈیٹیل میں سنا میں نے, اور میں ان کی باتوں پہ وہی حیران ہو رہی تھی. لیکن آپ جس طرح بتا رہے تھے شہزادی کے بارے میں, سب پتہ ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم خود اس انسان سے جس کو ہم بول رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کوئی دماغی یا ذہنی دباؤ یا بیماری ہے, تو اس انسان سے اگر یہی چیزیں پوچھی جائیں تو آپ کو بہتر اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے. کیا چیک کر سکتے ہو کہ بچپن سے سائیکولوجیکل ہے؟ کچھ سوالات اس طرح کے میں چاہتی ہوں پوچھنا شہزادی سے, جس سے مجھے یہ آئیڈیا ہو جائے. شہزادی آپ اس وقت کہاں پر موجود ہو؟ میں ٹی وی میں موجود ہوں. کہاں پہ موجود ہو اس وقت آپ؟ ٹی وی میں. ٹی وی میں موجود ہوں. شہزادی آپ اس وقت کہاں سے آئی ہو یہاں ٹی وی پر؟ کرنگی 5 سے. کیا صحیح بول رہی ہیں؟ شہزادی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 3 سال ہوئے. 3 سال ہوئے ہیں. آپ کی کتنی اولاد ہے؟ ایک بیٹی مر گئی, ایک بیٹا ہے. ایک بیٹی مر گئی. آپ والی ہو یہاں سے جب شو آپ کا, ابھی جب آپ جاؤ گے تو یہاں سے کہاں جاؤ گی؟ ٹی وی کے بعد کہاں جاؤ گی؟ گھر جائیں گے ہم. گھر جائیں گے ہم. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں, شہزادی آپ کی تعلیم کہاں تک ہے؟ کچھ پڑھا ہے؟ نہیں. کتنے بہن بھائی ہیں؟ 2 بہنیں 2 بھائی ہیں. اور والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ امی کا نام کمرون ہے, انتقال ہو گیا. کیا یہ صحیح جواب دے رہی ہیں؟ جی جی. صرف ایک سوال کا جواب غلط ہے کہ 3 سال ہو گئے. شی تھنکس کہ شادی کو 3 سال ہوئے, ہی از سیئنگ شادی کو 7 سال ہوئے. لیکن بہت ساری آپ دیکھیے کہ سوالات میں نے ان کا پچھلی زندگی کے بارے میں سوالات کیے, ان کے آگے کیا ہونے والا اور یہ موجودہ زندگی میں کہاں ہیں. اگر دماغی توازن برقرار نہیں ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کا اورینٹیشن نہیں ہوتی. ان کو پورے طریقے سے پتا ہے کہ یہ کہاں موجود ہیں, کہاں جائیں گی اور کہاں سے آئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 7 سال میں سلیم بھائی نے اور ان کی گھر والوں نے جو محنت کی ہے اس سے ان کی کنڈیشن بہت بہتر ہو گئی ہے. بہت بہتر ہوئی ہے. اگر یہ خیال اور یہ پیار نہ ملتا, جو کہ ہم جس کو سوشل سپورٹ کہتے ہیں, ہمارے اطراف سے جتنا ہمیں ایک تحفظ ملتا ہے اور جو علاج ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارا کر پاتے ہیں, صرف نفسیات, صرف ڈاکٹر, صرف دوائیں وہ نہیں کر سکتی. تو وہ سب چیزیں میں جب ان میں دیکھ رہی ہوں تو ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صاف ستھری ہیں, جیولری پہن کر آئی ہیں, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. فیری یہ تک ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا تو یہ اپنے کپڑے, اپنا کھانا پینا, اپنا کوئی بھی کام یہ خود نہیں کر سکتی تھی. انفیکٹ ان کو دلہن بھی سلیم بھائی کی بہن نے بنایا تھا, اور بہن نے بھی ان کو, اپنے بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان کی یہ حالت ہے کہ ان کا ہر وقت رال پکتی تھی. تو یہ کیا میڈیکل ہے, سائیکولوجیکل ہے؟ نہیں, دیکھیے جب آپ کا جسمانی طور پہ آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور نفسیات آپ کے جسم کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی, تو تب یہ اس طرح کے سارے سمٹمز آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کی ڈفرینٹ ڈس آرڈرز میں موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے یہ دماغی دباؤ کا شکار تھی, لیکن اس کنڈیشن میں بعض دفعہ دوا کا اثرات بھی ہو سکتے ہیں. کیا انہوں نے کبھی کوئی میڈیکیشنز, کوئی دوائیں لی ہیں؟ جی لی تو ہیں انہوں نے, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ان کو دوائیں, ابھی بھی یہ دواؤں پر ہیں, دوائیں یعنی کہ آئی رہی ہیں ان کی. ہاں, ڈاکٹرز کیا یہی مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کیا ساری زندگی دواؤں پر ہی رہیں گی؟ نہیں نہیں, انشاءاللہ اب یہ جو ہے بولنے کے بعد صرف جو ہے 5 سے 6 مہینے تک ان کا اور علاج ہوگا انشاءاللہ. اللہ نے چاہا یہ بہت بہتر ہو چکی ہیں اور آنے والے وقتوں میں اور بہتر ہو جائیں گی. پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی کیونکہ ہماری ہماری بہن کو ایک ایسا تحفظ ملا ہے, جو کہ میں ان سب لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گی, ان سب شوہروں کو یہ بولنا چاہوں گی کہ پلیز ان سے کچھ سیکھیے. ہم تو اچھی خاصی عورت کو پاگل بنا دیتے ہیں, انہوں نے تو کس کا خیال رکھا ہے. سبحان اللہ, میرے ساتھ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
आपकी सुभान मेहनत बेकार नहीं गई है। आप जिस वाकई में। यकीन के साथ ये मुझे कह रहे हैं, कोई डॉक्टर मुझे बताइए आज ये कह सकता है कि 5 से 6 महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी? आपका यकीन इनको ठीक ये करेगा। मोहब्बत कह रही है, मोहब्बत ठीक करेगी। मोहब्बत भी है और फिर मुझे यकीन भी अल्लाह ताला की जात के ऊपर। बड़े मैं सिर्फ आदमी हैं, कोशिश करता बहुत रहूंगा। बहुत बड़े आदमी हैं आप। बिल्कुल। बाबा हमारे साथ आखिरी दफा इनके वालिद से कब बात हुई थी इनकी? इनकी आखिरी दफा वालिद साहब से 1 साल पहले ही बात हुई है, तो उनके चाचा जान ने बहुत गलत गुफ्तगू करी। अच्छा मैंने माइक खोल के शहजादी सुनाई है। मेरी कह रहे बात हैं मैं सुनो। आपके शोहर को मार दूंगा, आप मेरे को जानती नहीं है। किसने कहा? चाचा कह रहे हैं मैं आपके मियाँ को मार चाचा तो अब्बा नहीं है ना, मेरी बात सुनो। अभी मैं फोन मिलाऊंगी, तुम अपने अब्बा से बात करना, जी। बोलो अब्बा मुझसे मिलने, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, ठीक है? जी करो। चलो हेलो बोलो। हेलो जी हेलो जी आपके वालिद हेलो? साहब लाइन पे हैं। अब्बू मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ आप बात कर रहे हैं मेरे साथ फोन में, मैं बात करना चाहती हूँ आपसे अब्बू। बेटा क्या कह रहे हो? बात कैसे हैं आप कैसे हैं अब्बू? मैं तो बेटा वैसे ही हूँ, सांस का मरीज हूँ, इधर पड़ा हुआ हूँ नासिर के पास। तुम्हारे नासिर भाई भी रह रहे हैं आप? हाँ आप? मुझे याद आते हैं, मैं आपसे कब मिलूंगी? मुझे याद आते हैं अब्बू, मैं आपसे कब मिलूंगी? बेटा कोई मैं कोशिश में हूँ, कोई मकान देख लूँ किराए का, फिर मैं आपको इतला दे दूंगा। फिर मेरे अब्बू पास अब्बू आप कब से यही कहते आ रहे हैं? बेटा मैं क्या करूँ, मेरे छोकरों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। ना अब अपनी एक पत्नी दिन- ना बेटा बदलते, अम्मी के मरने वाला बेटा बदल गए मेरे साथ। 1 मिनट मेरी बात सुने। छोकरों ने मेरा साथ देना छोड़ दिया, अब मैं इधर पड़ा हुआ हूँ, मेरे दिल को पता है। हाँ हर तरह का मेरा वो खर्चा, दवाई दारू हर तरीके से वो उठा रहे हैं, कर रहे हैं। अब्बू बेटा अम्मी कोई अब्बू अम्मी दे आप भी मर जाते ना, अल्लाह मुझे सबर दे देता। अभी मुझे सबर नहीं आता, आप भी मर जाओ तो अच्छा अब्बू। वो तरस रही है अपने घर वालों के लिए। आप ठीक हो जाएंगे, अल्लाह करेगा, आप ठीक हो जाएंगे बेफिक्र बोलो मैं रहें। आ जाऊँ मिलने के लिए? पूछो। अब्बू मैं आ जाऊँ मिलने के लिए, आप हो तो। अगर आप तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक है, मिल सकती हैं तो भले आ जाओ। एक सेकेंड, तंदुरुस्त हैं और ठीक ठाक हैं तो मिलने आ जाओ का मतलब वालिद साहब मैं बेटा, समझी ये नहीं। बात है ना कि मेरे पास ना तो ठिकाना है। नहीं नहीं वो और ना रुकने तो मेरे नहीं आ रही आपके पास, सिर्फ अपनी नहीं, शक्ल नहीं, देखने नहीं। के लिए आ रही है। और ये एक भी मिनट ये देखो उन्होंने ना, नहीं नहीं मेरे सर पास- सर 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 मेरे आप भी मेरे वालिद की जगह हैं। आपने ये कहा है कि तुम ठीक हो तो आ जाना, ये तो मिलने आ रही है। अगर ठीक ना हो, बीमार हो, जैसी हो, है तो आपकी औलाद ना? है तो आप सर आपकी औलाद है ना, सगी बेटी है? बेटा बेटा एक बात अर्ज करूं। नहीं नहीं इसके मैं अलावा सिर्फ मेरी दो- अर्ज है इसके आपकी इसके अलावा 2 बेटी और हैं। जी सुनना, जी मेरी लाडली बेटी बहुत सी ये थी, मेरा यहाँ घर था, सब कुछ था, कारोबार था, सब ठीक था, मगर क्या करूं, सबने साथ देना छोड़ दिया मेरा। भले मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ, ये आपकी सगी बेटी है? जी हाँ, ये 3 है। ये आपकी सगी बेटी है ना? जी हाँ, तो ये सिर्फ आपकी शक्ल देखना चाहती है और चली जाएगी आपकी शक्ल देखकर। क्या इसको आपकी शक्ल देखने की इजाजत है? जी हाँ। ठीक है ठीक है, बोलो मैं आ रही हूँ आपको मिलने। अब्बू मैं आ रही हूँ आपको मिलने। भले बेटा आ जाओ। मैं क्या लाऊं आपके लिए, क्या खाएंगे पूछो? कुछ भी नहीं बाजी, आपका प्यार ही बहुत है। अरे बेटा अब्बा से पूछो आपके लिए क्या लेकर आऊं। अब्बू आपके लिए क्या लेकर आऊं? सिर्फ दुआएं। क्या खाएंगे? बोले क्या खाएंगे, मैं लेकर अब्बू आती आप क्या खाएंगे? मैंने आज तलक नहीं आप बताओ, मैं लेकर आऊं कुछ आपके किसी लिए। के पैसों से कुछ नहीं खाया आज तलक। अच्छा हाँ, हूँ। रोजा है क्यों? आपका? पूछो। मेरे पास लख हो ना, अब बेटी अब- पर कुर्बान, अब अब्बू आपका रोजा है? बेटी पर कुर्बान कर सकता हूँ, अच्छा मगर मैं बहुत मजबूर हूँ। बात करें, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम क्या अबू मेरी जी। जिंदगी है, अच्छा क्या मेरी जिंदगी है, हेलो अबू जी। मेरे क्या जीना नहीं जीना। जी। हेलो हेलो अबू जी, जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ, आपके दामाद। जी हाँ। तो आपने तो उस दिन नाराज हो रहे थे, आपके भाई ने आपने बोला था कि इसका इम्कान मैं नहीं आ सकता, नासिर की मिर्ची वाले की दुकान पे बैठा हुआ हूँ और मैं नहीं आ सकता अपनी बेटी की मैयत में। मैंने आपसे सिर्फ इस वजह से कहा था सिर्फ आपकी बेटी को मिलवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत रो रही थी, इसने अपनी दुपट्टे पे आग लगा ली मेरी थी बात सुनो। और मरने जा रही थी। तो मैंने बोला मरो मत, कि आपके वालिद साहब की आपकी बात करा देता हूँ। तो आपने उस दिन मना कर दिया था मिलने से। नहीं, मैंने बात सुनो, बाद में ही फोन किया था, बोला सलीम अस्पताल गया हुआ है।
असल में मेरे से कोई आपसे दोबारा रब्ता नहीं हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मिलना ऐसी क्या वजह हो सकी है जो ये दोबारा रब्ता नहीं कर रहे और मिलना नहीं चाह रहे। और ये रोज़ आपको याद करती है, तकरीबन 7 साल हो गए हैं। रोज याद करती रोज़ है। याद करती है, रोज़ रोती है, दिन में यानी कि 3 टाइम रोती है, खाना नहीं खाती है, बड़ी मुश्किलों से खिलाते हैं हम इसको, मना के आधी रोटी यानी कि 2-4 लुक़मे, बड़ी मुश्किलों से। कि आप कम से कम नहीं आपके पास किराया, तो मैं आपको किराया देने के लिए तैयार हूँ, आप इससे आके मिल लें सिर्फ। बेटा किराए की बात नहीं है, सुना, किराए की बात नहीं है। किराया में यहाँ से किसी से भीख मांग करके आ जाऊंगा। असल में ये रोज़ रोती है आपके लिए, रोज़ रोती है आपके लिए। मैं इस चीज़ से बहुत ही परेशान हुआ हूँ कि आप किसी भी तरीके से आप इससे रब्ता कर लें आके। क्या दबाव है, क्यों नहीं आते? क्यों कोई नहीं मना आते? करता है? तबीयत की वजह से नहीं आते? क्यों नहीं आते? आप भी याद करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप भी याद करते हैं अपनी बेटी को। आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे एक वजह जो बीच में नजर आई, शायद जैसे आप उनको टाल रहे थे कि मैं जब तक मकान नहीं लेता तब तक तुमको नहीं बुलाऊंगा। तो क्या हमारे रिश्ते इतने कमजोर हैं? बेटा मेरा कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं, कोई धंधा नहीं। क्या आपको कोई रोकता है अपनी बेटी से मिलने से? उन 2 बेटियों ने जो मेरे साथ बर्ताव किया, मेरे दिल को पता है। सुना, अब ये बच्ची ये बेचारी ये भी बस कुछ जमात की ऐसे ये मैं कहता हूँ बेटा खाना खाया करो। मैं बल्कि ये कहूंगी सिर्फ चाय से जोड़ने के रखती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी कोई ना कोई डेफिनेटली मजबूरी होगी, बच्चों ने छोड़ दिया होगा, सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन मुझे सिर्फ मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जिन्होंने बुरा किया उनकी वजह से जो तड़प रही है आपकी मोहब्बत में, आप उसको अपना दीदार क्यों नहीं दे रहे? आप उसको अपनी मोहब्बत से क्यों महरूम रख रहे हैं? आप उसके ऊपर शफकत का हाथ क्यों नहीं रख रहे? वो अपने बाप की मोहब्बत को, उन हाथों को, उन कंधे को, उस सीने को वो तरसती है जहां वो सर रख कर रोना चाहती है। 7 साल हो गए उसको आपके घर से निकले हुए। तो मैं इसे इतनी गुजारिश है सर कि मुझे पता है कि जब वालिद साहब ना हो तो कितने मौकों पर बाप याद आता है। हालांकि मेरी वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मेरे भाइयों ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन बाप की जगह कोई भी नहीं हो सकता, कोई नहीं ले सकता। चाहे वो कितनी भी शफकत भरा शौहर हो, वो बाप की जगह नहीं ले सकता। वो तरसती है आपसे मिलने के लिए। एक बेटे ने शादी करी, सुना, लतीफाबाद में, मैं वहीं मौजूद था शहर में, हैदराबाद से। अगर मुझे यहाँ तक का नहीं पूछा कि भाई आपकी शादी, आप अभी कौन से इलाके में हैं? हजरत ये बताइए आप कौन से इलाके में आज? मैं सांगड़ में हूँ, निजामानी पाड़े में। इंटीरियर में हैं आप? जी ठीक है, आपको हम गाड़ी और कांटेक्ट करते हैं आपसे, आप किस तरीके से भी आपको गाड़ी या इंतजाम करवाते हैं। आप आइए, अपनी बेटी से इधर आके मिल लीजिए, हम आपको बखैरियत वापस इंशाल्लाह रब के हुक्म से वापस घर पहुंचवा देंगे। क्या मैं आपकी तरफ से हाँ समझूं? जी हाँ। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, आपकी बेटी पर आपका साया सलामत रखे। रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह उल अजीज हम यहाँ रमजान इश्क है में हमारी बहन शहजादी को अपने वालिद साहब से और सलीम भाई को उनके ससुर से मिलवाएंगे। क्या ख्याल है सलीम भाई? रमजान की बरकतों का और हो जाए। जी जी चले जी, रमजान की बरकतें और देखते हैं इंशाअल्लाह। मिलोगे तुम 7 साल बाद, है ना? खुश मिलना है क्या? मिल लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे अरे, खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। बैठो मेरा बच्चा। ख़वातीन और हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। 7 साल हो गए बेटी को बाप से मिले हुए, तरसती रही। एक बेटी का मिसकैरेज भी हुआ, एक वक्त गुजर गया, अपने आप को मारने की भी कोशिश की, अपने आप को जलाने की कोशिश की। बकौल सलीम भाई की जिसके शौहर हैं, रोज अपने वालिद को याद कर कर ये लड़की रोती है। जो जिंदा हो और जिंदगी में दूर हो जाएं, उनका सब्र नहीं आता, वो तड़प अलग रहती है। और किसी ने भी इस कैफियत के हवाले से कोई सवाल करना हो, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फरा भी हैं, डॉक्टर मेराहिल भी हैं। ये मेडिकल नहीं, ये साइकोलॉजिकल था या मेडिकल था, इसका भी पता लगाएंगे। हमारे साथ रहेगा इस वक्त बाद ख़वातीन और हज़रात। अच्छी सीरत को आज तलाश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद रमजान इश्क में अभी वापस आते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A+ और ATV देखने वालों को एक बार फिर हम करते हैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं रमज़ान इश्क है ट्रांसमिशन। रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी
نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت براہ راست. ہمارا سیگمنٹ خواتین و حضرات رموز عشق، جس میں اپنے علماء کرام کی رہنمائی میں جی الحمدللہ رب العالمین. ایکسکیوز می، یہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے پھنس رہی تھی بات. جب ہمارے علماء کرام کی رہنمائی ہوتی ہے، بیٹا لیول بڑھائیے گا میرا فلور پر، تو ایسے پہلو نکل آتے ہیں. کیونکہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے اسلامک اسکالرس کی جو یہاں آتے ہیں، ریلیجس اسکالرس کی، کہ میں ان سے اس طرح بات کرتی ہوں جس میں مجھے کوئی مشکل الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مجھے کوئی بہت کتابی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ لوگوں سے آپ لوگ الحمدللہ جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ ایسے رہنمائی کرتے ہیں جو بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور جو بات جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے شاید اس کو سمجھانے میں بھی اتنی ہی آسانی ہوتی ہے، اور آگے اس پر عمل کرنے میں بھی اتنی آسانی ہوتی ہے. کوئی یہ کہہ دے سیدھا نہیں چلو، یوں نہیں بیٹھو، یوں نہیں کرو. اب یوں نہیں کرو آگے سے کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ کیوں نہیں کرو، تو ہم تو پھنس گئے وہاں، تو کوشچن پھنس گیا ذہن میں. خواتین و حضرات ہم شروع کریں گے اپنے علماء کرام کی اجازت کے ساتھ. آج میرے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی صاحب، مولانا حسین مسعودی صاحب، ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب. آپ تینوں کے آنے کا اور شرکت کا بہت شکریہ. السلام علیکم. آپ لوگوں کی اجازت کے ساتھ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آج کا تلاش گمشدہ پڑھ لوں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. تلاش گمشدہ برائے اچھی سیرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اچھی سیرت جس سے اچھے اعمال جھلکتے تھے، جو مثالی تربیت اور سچے علم سے حاصل ہوا کرتی تھی، اور جس کے ہونے سے آدمی انسان بنا کرتے تھے، اب گم شدہ ہو چکی ہے. جس کی جگہ ظاہری معاملات، کردار کی کمزوری اور شکل و صورت پر توجہ نے لے لی ہے. جس کسی کو بھی وہ اچھی سیرت کہیں مل جائے تو اس سے کہہ دے کہ خدا را صورتوں کی شیدائی، دکھاوے اور نمود و نمائش میں مبتلا گمراہ بندوں کے پاس واپس لوٹ آئے. اگر ہم اچھی سیرت کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت کو بھی دیکھیے کہ کیا مثال ہے ایسی جو وہاں نہیں ملتی، کیا بات ہے ایسی کردار کی جو وہاں نہیں نظر آتی. آج ان کی شہادت کا دن ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ پلیز یہ ضرور بتائیے گا کہ ہم کس دوڑ میں چلے گئے ہیں. صورت بغیر سیرت کے ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل نہ ہو. خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل. دولت اور حسن کے لالچ میں کبھی اپنی سیرت نہ خراب کرنا، کیونکہ دولت دنیا ہی میں ختم ہو جائے گی اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا، لیکن اچھی سیرت آخرت تک تمہارا ساتھ دے گی. علماء کرام سے کہوں گی علامہ صاحب آپ شروع کیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. اما بعد، قال علیہ الصلاۃ والسلام: العالم بلا عمل کالشجرۃ بلا ثمر. آپ نے جس جملے کو لے کے بڑھی آگے، اور بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو تلاش کر لینا چاہیے. جو لوگ اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو تلاش کر لیتے ہیں وہ نئی نئی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں. ہم آج ہر روز ایک نئی چیز تلاش کرتے ہیں اور پھر کچھ دن کے بعد وہ بھی ہم سے رخصت ہو جاتی ہے، پھر ایک نئی تلاش. تو گویا ہم تلاش کی منزل میں ہیں لیکن ہم اپنی اساس کو کھو بیٹھے. اللہ. اور جو لوگ اپنی اساس کھو دیتے ہیں پھر انہیں کوئی منزل نہیں ملتی. بس حضرت علی کا یہ جملہ کہ العالم بلا عمل، جس نے جان لیا اور عمل نہیں کیا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسا درخت کہ جو درخت تو ہو مگر پھلدار نہ ہو. اللہ اللہ. یعنی گویا کہ اگر ہم اپنی سیرت کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف صورت پہ رہ جاتے ہیں، تو بالکل اس درخت کی مانند ہے کہ جس سے بہرامند نہیں ہوا جا سکتا، جس سے فیضیاب نہیں ہوا جا سکتا ہے، بلکہ صرف اس سے سایہ تو لیا جا سکتا ہے، نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی حوالے سے ہم کہیں گے کہ جب ہم اس شخصیت کو دیکھتے ہیں تو یہ ایسی شخصیت ہے کہ بہت مختصر میں اپنے نوجوان بچوں کے لیے کہوں گا کہ آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ حضرت علی کی تعریف کیجئے تو میں کہوں گا کہ بھئی 3 طریقوں سے دیکھا جاتا ہے بچوں. کہ ایک تو یہ کہ آپ کے آباء و اجداد، آپ کس گھر میں آ رہے ہیں، آپ کہاں آ رہے ہیں، کس خاندان میں آ رہے ہیں، کس نسل سے ہیں.
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جا کس حالت میں رہے، یعنی آنا دیکھا جائے گا، جانا دیکھا جائے گا، اور پھر اس کے درمیان کی ایک زندگی ہوتی ہے. یہ تین ہی گوشے ہوتے ہیں انسان کے. تو میں نے حضرت علی کے آنے کو دیکھا تو کعبہ دیکھا. سبحان اللہ. میں نے علی کے آنے کو دیکھا تو میں نے بنی ہاشم دیکھے جو عرب کے کیا ہے سب سے ممتاز قبیلے سے ہیں. میں نے علی کے آنے کو دیکھا تو اس کو دیکھا کہ جو کیا ہے آغوش رسالت میں ہے، یعنی گویا کہ رسول کی آغوش میں آ رہے ہیں، چہرہ رسول کی زیارت کر رہے ہیں. پہلی غذا رسول کا لعاب دہن لے رہے ہیں. اچھا، جوف ہے تو خانہ کعبہ ہے، گھر ہے تو ابو طالب کا گھر ہے کہ جہاں ایک ہی گھر میں نبوت بھی پروان چڑھ رہی ہے، امامت بھی پروان چڑھ رہی ہے، وہاں علی علیہ السلام آ رہے ہیں. یعنی گویا بس علی کا آنا اللہ کا گھر ہے، علی کا جانا اللہ کا گھر ہے. کہا درمیان کی زندگی کہاں ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کا گھر ہے. سبحان اللہ. بس یہ علی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اللہ کے گھر سے آئے، اللہ کے گھر سے گئے، درمیان میں رسول اللہ کے قدموں میں رہے. سبحان اللہ. یہ اگر اس انداز سے جب ہم دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا اور ہم اگر آگے بڑھتے ہیں ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب شخصیت کے، اب یہ تو ایک گوشہ ہے، لیکن ایک گوشہ یہ ہے کہ آپ کو علم کے لحاظ سے دیکھا جائے، آپ کو کیا ہے شجاعت کے لحاظ سے دیکھا جائے، آپ کو حلم کے لحاظ سے دیکھا جائے، آپ کو قضاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے، آپ کو کیا ہے انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کو غلامیت کے حوالے سے دیکھا جائے، آپ کو منیت کے حوالے سے دیکھا جائے، یعنی آپ کو نفس کی منزل پر دیکھا جائے. اب یہ بہت سارے گوشے ہیں جس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے. تو دیکھنے کے لحاظ سے بس ہم یہ کہیں گے کہ جب سب سے بڑی نسبت خداوند عالم نے کائنات کو خلق نہیں کیا جب تک اپنے حبیب کو خلق نہیں کیا. کائنات بعد میں خلق کی، اپنے حبیب کو محبوب خدا کو پہلے خلق کیا. سب سے پہلے اولو خلق اللہ نوری. میرے رسول نے کیا جملہ کہا کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے اپنے بعد، یعنی اس کے بعد تو نہ بعد ہے نہ اول ہے، لیکن جو چیز مخلوق میں مخلوق ہے اول ہے وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ. تو بس پہلی مخلوق جو خدا نے خلق کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو وہ پہچان کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ میرے اور آپ کے رسول کے ذریعے سے ہوگی. تو میں کہوں گا کہ یہ خدا کی مرضی کہ پہلی مخلوق رسول خدا ہے. اور علی کو جب خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا تو اب آنکھ نہیں کھولتے. حضرت علی جوف کعبہ میں آ رہے ہیں، 3 دن تک وہاں قیام ہو رہا ہے، نہ غذا لے رہے ہیں نہ آنکھ کھول رہے ہیں. ماں کو بھی بڑا اطمینان ہے، اس لیے کہ یہ امانت میری پاس تو صرف تھی، چیز یہ کسی اور کی ہے. سبحان اللہ. میں تو صرف امانت دار ہوں، یہ امانت اس تک منتقل کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہے آنے والا آئے اور اپنی امانت کو لے لے. رسول خدا تشریف لائے. جب رسول خدا تشریف لے آئے تو پھر حضرت علی نے پہلی مرتبہ آنکھ کھولی اس دنیا میں. جب تک میں نے کہا کہ خالق نے کائنات نہیں بنائی، علی نے دنیا نہیں لی جب تک اپنے کیا ہے رسول کو نہیں دیکھ لی. یعنی اپنی ماں کی زیارت نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیا ہے رسول اللہ کی زیارت کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پہلی غذا ماں کی غذا ہوتی ہے، لیکن علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ سب کیا ہے میرا رسول. لہذا پہلی غذا جو ہے وہ رسول کا لعاب دہن ہے. اور اگر کوئی رسول کا لعاب دہن لے لیتا ہے، کسی چشمے میں پڑ جاتا ہے، کسی کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ اگر کڑوا ہوتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے، اگر سوکھا ہوتا ہے تو تر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر کیا ہے زمین پہ گرا دیا جاتا ہے اور اس کیا ہے باغ میں اگر کیا ہے پھل نہیں ہوتے ہیں تو لعاب دہن رسول کا گرے گا اور سارے شجر جو ہے وہ ثمردار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بہترین خورمے اس میں آ جاتے ہیں. یہ میرے رسول کی زندگی. اور پھر میں کہوں گا کہ حضرت علی کے لیے وہ جملہ بھی کہ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا اور مولا نے، ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی کی بڑی فضیلتیں، بڑی فضیلتیں، بہت فضیلتیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی، ہر نے، عام نے، خاص نے، سب نے لکھا بہت فضیلت. لیکن مجھے ایک چیز نے بڑا حیران کیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ بھی جب بھی تعارف کراتی ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ تم کیا ہے میرے بھائی کی طرح ہو، یعنی کبھی وہ کہتے ہیں کہ علی و منی وانا من العلی،
कभी कहते हैं कि आपकी निस्बत मुझसे वैसी है जैसी मूसा को हारून से निस्बत है, कभी अपना दामाद बनाते हैं, कभी अपना वजीर बनाते हैं, कभी अपना जानिशीन बनाते हैं, कभी अपना नायब बनाते हैं, कभी अपना अमानतदार बनाते हैं, कभी अपना सिपा सालार बनाते हैं, कभी शुजाअतों का पैकर बना के दिखाते हैं। यानी गोया ये हजरत अली की जात को मेरे रसूल ने इस तरीके से बयान किया है। बल्कि अगर कह दूं कि क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का बुश्शिकन कोई है, एक मेरा नबी हजरत इब्राहीम, नबीना इब्राहीम है जो बुश्शिकन कहलाए हैं, और दूसरी सिफत अगर मिली है तो वो अली कि जिसने खाने काबा से बुतों को गिराया, न सिर्फ खाने काबा के जाहिरी बुतों को गिराया बल्कि दिलों में उभरने वाले हर किस्म के बुतों की नफी कर दी। ये अली की जात, ये तारुफ रसूल खुदा ने फरमाया कि मैंने इसे 1000 अब्वाब तालीम किए हैं। ये मैं क्या है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल इल्म व अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, यानी बेइंतहा मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। बेशुमार अहादीसें हैं। और इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीर कबीर में लिखते हुए फरमाते हैं कि मैंने कुरान मजीद की जब तफासीर को देखा और कुरान मजीद की आयतों को देखा तो मैंने 300 से ज्यादा आयतें हजरत अली की शान में नाजिल देखी हैं। अल्लाह अकबर, ये मर्तबा और मुकाम हजरत अली का है। लेकिन अब जरा अली से पूछे रसूल के जमाने में, तो रसूल के जमाने में अली ने कभी भी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भाई हैं, चचाजाद भाई हैं, फिर बाप की जगह है, पाला है, पोसा है। जैसे परिंदा अपना क्या है, चुड़िया दाना जो है अपने बच्चे को देती है, इस तरीके से कहते हैं कि मुझे इल्म दिया है रसूल खुदा ने। लेकिन क्या है, हजरत अली ने कभी ये नहीं कहा, हमेशा कहा अना अबीदुम मिन अबीद मोहम्मद, अना अब्दुन मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के एक अदना गुलामों में से एक गुलाम हूं। अल्लाह अकबर, जो इतना बुलंद हो वो क्या है, मेरे रसूल का गुलाम है। ये अली के जुमले सारी जिंदगी। हाँ, जब तक मेरा रसूल जिंदगी में रहा तो एक जुमला बस कह दूं कि वो कहते रहे सलूनी सलूनी, कि तुम मुझसे पूछो जो चाहो पूछो जमीन और आसमान का। लेकिन अली की जबान से रसूल की जिंदगी में कभी ये जुमला नहीं अदा हुआ सलूनी। लेकिन बाद अज़ रिसालत माप फिर हजरत अली फरमाते हैं सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी, इससे पहले पूछ लो, मुझसे जो कुछ पूछना है पूछ लो, क़ब्ल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं, तुम मुझे ना पाओ। बहरहाल ये हजरत अली की मुख्तसर सी तारीफ। अरे सर, जज़ाकल्लाह खैर। किरदार की, डॉक्टर साहब और इकबाल भाई, किरदार की कमजोरी और किरदार की मजबूती, किस तरीके से उसको हम इस वक्त उसका फर्क कर सकते हैं कि आज मैं अपने घर में बैठा हूं या बैठी हूं और मुझे अपना आईने में अपना किरदार नजर आ जाए कि किरदार की कमजोरी क्या है और किरदार की मजबूती क्या है। लेकिन आपका जवाब लूंगी मैं इस वक्फे के बाद। डॉक्टर साहब, इकबाल भाई और अल्लामा साहब यहाँ मौजूद हैं कि किरदार की मजबूती दरअसल क्या चीज और क्या वजह बनती है, और उसके साथ किरदार की कमजोरी क्या बात और क्या वजह बनती है जो किसी इंसान की शख्सियत में हो। सफ़े के बाद ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहेगा। रमज़ान इश्क है का सेगमेंट रुमूज़ इश्क अभी जारी है। किरदार और अच्छी सीरत को तलाश करते हैं, शायद अपने अंदर थोड़ी सी सीरत वो बेहतर कर पाए हम हमारे उलमा किराम की रहनुमाई में। हमारे साथ रहिएगा।